حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے آخرت کی فکر ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی بنا دیں گے اور اس کے پراگندہ حالات کو درست فرما دیں گے، اور دنیا اس کے پاس خود بخود ذلیل ہو کر آئے گی، اور جس کی تمام تر فکر دنیا ہی کی ہوگی اللہ تعالیٰ فقر و محتاجی کو اس کی پیشانی کے درمیان رکھ دیں گے اور اس کے حال کو پراگندہ کر دیں گے، جس کی وجہ سے اطمینان قلب اسے حاصل نہ ہوگا، اور یہ دنیا ساری تگ و دو کے بعد بھی اس کو اسی قدر ملے گی جس قدر اس کے واسطے پہلے سے مقدر ہو چکی ہوگی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ، مجھے کوئی مختصر سی چیز تعلیم فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، جب نماز میں کھڑے ہو تو یوں سمجھ کر پڑھو جیسے یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، اور کبھی کوئی ایسی بات نہ کرو جس کے لیے تمہیں معذرت کرنی پڑے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی امید نہ رکھو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور درخواست کی، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جب میں اس کو کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت فرمائیں اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رخی اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور جو مال و جاہ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے پرواہ ہو جاؤ تو لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اس چیز کو بھی نہ چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہیں، اس خطرے سے کہ اس میں مبتلا ہو جاؤں جس میں کوئی حرج ہو۔ فائدہ: آدمی اس وقت تک متقی لوگوں میں شمار ہونے کے لائق نہیں جب تک وہ مباح چیزوں سے بھی پرہیز نہ کرے، یعنی ایسے کام جو اگرچہ ناجائز تو نہیں ہیں لیکن یہ خوف ہے کہ کہیں ان میں پڑھ کر آگے نہ نکل جائے اور گناہوں کا شکار نہ ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تقوی اختیار کرو، سب سے بڑھ کر عبادت گزار بن جاؤ گے۔ قناعت اختیار کرو، سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے۔ لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، مومن بن جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ عمدہ سلوک کرو، مسلمان بن جاؤ گے۔ تھوڑا ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے 100 رحمتیں ہیں جن میں سے اس نے جن و انس، جانور اور موذیات میں رحمت کا صرف ایک حصہ اتارا ہے۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے وہ باہم ایک دوسرے کی طرف جھکتے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے سے الفت رکھتا ہے۔ بقیہ رحمت کے 99 حصوں کو اس نے قیامت کے دن کے لیے رکھ چھوڑا ہے کہ ان سے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔